السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے غلام روحیں میں کیا ہوا۔ آخر انہوں نے آپ کو بھی گرفتار کر ہی لیا؟ ہاں، میں نے اس کے جذباتی لہجے کا بے نیاز سے جواب دیا۔ مگر آپ کی یہ حالت کیسے ہوگی؟ انہوں نے آپ کو کہاں سے گرفتار کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کا منہ تکتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا میاں صاحب؟ میں سلیم ہوں، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ یقیناً ان بدماشوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، وہ گلگیر آواز میں بولا۔ میں خاموش رہا۔ وہ جھجکتے جھجکتے خود ہی بولنے لگا۔ بھلا دیکھیے تو حالات نے کیا رخ اختیار کیا ہے۔ میں اور آپ اس حالت کو پہنچ جائیں گے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ میں مذہب پر قربان ہو گیا۔ جی ہاں، جو ایک زمانے میں مذہب کا منکر تھا اور روحانیت اور روحیت کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور مادے کی افضلیت کا قائل تھا، آپ کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا المیہ ہوا ہے؟ آپ کے پہاڑی سے چلے جانے کے بعد شہر میں آپ کے متعلق چرچے ہوئے اور چھوٹے موٹے واقعات نے خونریز فرقہ وارانہ فسادات کی شکل اختیار کر لی، تو مجھ سے یہ ناانصافی دیکھی نہ گئی۔ نہتے مسلمانوں کے محلوں پر مسلح ہندو ٹوٹ پڑے، انہوں نے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت پر حملے کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور نہ جانے میرے اندر کا مسلمان کیسے جاگ اٹھا۔ میں نے موقع پر ہی کئی شورا پست ہندو گنڈوں کو قتل کر دیا، پھر بہتوں کو بعد میں چن چن کر ہلاک کر دیا۔ میں بھی فسادات کی آگ میں کود پڑا، فسادی بن گیا۔ آخر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا، مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے اس کی تاثیر انگیز گفتگو پر کوئی توجہ نہ دی، اسے دیکھ کر پلکیں چھپکانے لگا۔ مجھے اس بات پر شرم آئی کہ سلیم جیسے ایک ملحد کی ایمانی غیرت جوش میں آگئی، لیکن مجھ جیسا ایک فضیلت ماں بزرگ بے غیرتی کی حد تک گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنا دین و ایمان نفس کی مٹی میں جھونک کر اور روپ دیوتا کے استھان تک جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ میری بے نیازی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور سہمے اور لہجے میں بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر آپ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کچھ نہیں، میں نے چونک کر جواب دیا۔ اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ڈیڑھ ہفتے تک وہ میری خدمت کرتا رہا، اس نے جلدی مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اس کی بات سن کر اسے کوئی جواب دے سکوں۔ وہ جیل میں کافی مقبول شخص تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ مہذب شخص تھا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی اور گہرائی تھی۔ میں پہاڑی کی نشستوں کے زمانے ہی سے اس کی دلکش گفتگو اور متجسس شخصیت سے متاثر تھا۔ غالباً وہ جلد ہی میری کیفیت تاڑ گیا، اسے اندازہ ہو گیا کہ میری یہ ہیبت قضائی قلندری اور مجذوبیت کے سبب نہیں ہے، بلکہ گہرے صدمات کی وجہ سے ہے۔ اس نے میری بڑی خاطر کی اور اپنے کھانے کا کچھ حصہ بھی وہ مجھے دے دیا کرتا تھا۔ پھر وہ کریت کر مجھ سے سوالات کرنے لگا اور میں نے مختلف نشستوں میں اپنی تمام سرگزشت بے کم و کاست سے سنا دی۔ اس کی عنایت اور نگہداشت سے یہ فائدہ ہوا کہ میری کھوئی ہوئی یادداشت بحال ہونے لگی۔ اب رفتہ رفتہ مجھے یاد آنے لگا کہ گزشتہ دنوں میں نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سلیم نے میری المناک سرگزشت سن کر مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں جیل سے فرار ہو جاؤں، واپس پہاڑی پر چلا جاؤں، وہاں پولیس مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی اور جیل سے فرار کو میرا کوئی روحانی کرشمہ سمجھ کر محتاط ہو جائے گی۔ میں نے سختی سے فرار کی تجویز مسترد کر دی اور بقیہ زندگی جیل میں ہی گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن وہ اپنی تجویز پر بضد رہا اور اس نے کافی غور و خوض کے بعد جیل کے سرکردہ بدماشوں کے ساتھ ایک جامع منصوبہ بنایا۔ وہ سب میرے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ جس رات مجھے جیل سے فرار ہونا تھا، اس رات قیدیوں نے مل کر جیل کے قصے میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بڑھ کے تو قید خانے کے محافظ اس طرف بھاگے۔ تھوڑی ہی دیر میں منصوبے کے عین مطابق ہاہاکار مچ گئی۔ سلیم نے سپاہیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جیل میں ایسی افراتفری پھیلائی اور اس قدر شور مچوایا کہ قیامت صغریٰ کا منظر نظر آنے لگا۔ اس میں کوٹھیوں کے دروازے ٹوٹ گئے اور قیدیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چند قیدیوں نے اس ہنگامے میں تالے توڑنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ ایک مکروہ چہرے کے مجرم بشیر احمد نے مجھے بڑی احتیاط سے اٹھا کر پھرتی سے اپنی کمر پر لاد لیا اور باہر کھلے میدان میں لا کر چھوڑ دیا۔ معاوضوں کی بڑی تعداد آگ بجھانے کی ترکیبوں میں مصروف ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ قیدیوں کا پیچھا کر رہے تھے، کچھ لوگ آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسی سنا میں کانسٹیبل نے مجھے اور چند دوسرے قیدیوں کو کوٹری سے فرار ہوتے اور بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے ہوائی فائر شروع کر دی۔ بشیر احمد نے بندوق سنبھال لی اور دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ دروازے کے سامنے سے 3 محافظ بندوقیں تانے بشیر احمد کی طرف لپکے، لیکن اس نے انہیں کسی کارروائی کا موقع نہیں دیا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 2 محافظوں کو وہی زمین پر ٹھنڈا کر دیا اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ وہ زخمی محافظ کی جیب سے جیپ کی چابی نکال کر بھاری بھرکم دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس کی طرف سے ایک فائر ہوا اور بشیر احمد کرا کر گرا۔ گرتے گرتے بھی اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں فوراً وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کی ٹانگ سے خون بری طرح بہنے لگا تھا۔ میں نے اس کی زخمی ٹانگ دیکھ کر بھاگنے میں تساہل کیا تو مجھ پر بری طرح گرانے لگا۔ میں نے اس کی منشا کے مطابق اس کے ہاتھ سے بندوق اور چابیاں لے لی۔ بڑی عجلت سے دروازہ کھولا، اندھیرے میں جہاں منہ اٹھا بھاگتا ہی چلا گیا۔ یہ میرا شہر تھا۔ میں نے آگے پہنچ کر جیل کا لباس اتار دیا اور اسے ایک مکان کی چھت پر پھینک دیا۔ اب میرے جسم پر صرف ایک چادر رہ گئی تھی جو اس نے مجھے فراہم کی تھی۔ میں نے سارا جسم چادر میں چھپا لیا۔ پھر میرے قدم بڑی تیز سے پہاڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن ابھی میں بلندی پر نہیں چڑھا تھا کہ مجھے امکانات کا خیال آ گیا۔ بندوق میرے ہاتھ میں تھی اور میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں پلٹ پڑا، راستے میں پڑنے والے پہلے مندر میں بے جھجک داخل ہو گیا۔ وہاں کے پجاری پر بندوق تان کر میں نے ان کائنات کا پتہ پوچھنا چاہا۔ میری صورت دیکھ کر وہ دبلا پتلا پجاری سر سے پاؤں تک کانپنے لگا، اس کی گگی بند گئی۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں بتایا کہ ان کائنات کئی مہینے سے شہر میں موجود نہیں ہے اور ان دنوں متھرا میں جاب کر رہا ہے۔ میں نے اسے یہ دھمکی دی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے اور وہاں سے چلا آیا۔ متھرا ہمارے شہر سے اتنا دور نہیں تھا جتنا قلعے سے ہمالیہ۔ میں نے پہاڑی پر واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور متھرا جانے کا ارادہ کر لیا۔ متھرا جانے کے لیے
اگر میں اسی شہر سے کسی سواری پر سوار ہوتا تو راستے میں دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ میں نے متھرا کی مہالپ سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اندھیری رات میں لڑکتا بڑھتا آبادی سے دور نکل گیا۔ دوسرا دن میں نے ایک مہربان دیہاتی کی کوٹری میں چھپ کر گزارا۔ اس نے مجھے اپنا کرتا پاجامہ دیا۔ رات آئی تو میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آخر آدھی رات کو میں ایک ایسے اسٹیشن پر پہنچ گیا جہاں سے متھرا جانے والی ٹرین آسانی سے مل سکتی تھی۔ 20 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن دن میں سفر جاری رکھنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ بہرحال رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر میں ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ایک قصبے میں اتر گیا۔ بندوق اب بھی میرے پاس تھی۔ میں دن بھر قصبے کے نواح میں چھپا پھرا اور رات کو پھر چل پڑا۔ اسی طرح جنون کے عالم میں چھپتا چھپاتا میں کوئی 1.5 ہفتے بعد متھرا پہنچ گیا۔ میں نے رات کو مختلف مندروں اور مرگٹوں میں امکانات کو تلاش کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک گولی ضرور اس کے سینے میں اتاروں گا، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو، لیکن 3 راتوں کی مسلسل تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں نے اس کی تلاش چھوڑ دی اور متھرا سے آگے بڑھ گیا اور ناگپور تک پہنچ گیا۔ وہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں ٹھہرا نہیں۔ میں ناگپور سے کچھ آگے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرنے لگا۔ یہاں میں نے بندوق سے کچھ شکار کیا تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ اس طرح میرے کارتوس ختم ہو گئے۔ اب حال ہی بندوق میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں نے اسے گڑے میں پھینک دیا۔ پھر ایک دن میں شدید بھوک اور نقاہت کے عالم میں ایک بستی کی مسجد کے قریب گر گیا۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں پایا۔ ایک کمزور جسم کا شخص مجھ پر جھکا ہوا دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور احمد دلی سے کہنے لگا، تم کون ہو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا اور اس کے کئی بار پوچھنے کے بعد میں نے کہا، میرا نام شاہد علی ہے۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سارا نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو خدا ہوتا ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، خدا بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ توبہ توبہ۔ وہ اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر بولا، کفر کیوں بکتے ہو بھائی؟ بہت مایوس معلوم ہوتے ہو۔ خیر، زندگی اسی کا نام ہے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے میرے بھائی شاہد علی، خدا تمہیں زندہ رکھے۔ تم پوری ایک رات بعد ہوش میں آئے ہو۔ اللہ نے یہ میری رات بھر کی تیمارداری کا پھل دیا ہے۔ تم بولنے لگے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے دکھ دیے ہیں؟ شاید میں تمہاری کسی کام آ سکوں۔ وہ شفقت سے بولا، کسی نے نہیں مولوی صاحب۔ میں نے ایک سر دہ بھر کر کہا، آپ کیا کیجیے گا سن کر؟ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ اس نے کہا، اس وقت تم ایک مسجد کے حجرے میں ہو۔ میرا نام اشرف علی ہے، میں اس مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ ایک زمانہ ہو گیا، اللہ کو میرا کام کچھ ایسا پسند آ گیا کہ اب کسی دوسری جگہ کام میں جی نہیں لگتا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو اشرف علی بولا، بھوک لگ رہی ہوگی، اٹھو ہاتھ منہ دھو لو، کچھ کھا لو۔ اشرف علی بہت رحم دل اور نیک شخص تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ سادہ لو شخص ہے اور نہایت شفیق طبیعت کا حامل ہے۔ جب میں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور اسے رخصت ہونا چاہا تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا، روک کر ہر طرح سے میری دلجوئی کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے نماز کی تلقین کی اور مجھے اپنے اجلے کپڑے پہنا دیے۔ میں نے بہت دنوں بعد خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، مگر میری نماز شاید ہی قبول ہوگی، کیونکہ وہ میں نے اشرف علی کے اصرار پر پڑھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نماز پڑھ کر مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ مجھے اس حجرے میں پڑے ہوئے کئی روز گزر گئے۔ محلے کے گھروں سے اشرف علی کے لیے 2 وقت کا کھانا آتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ کھلاتا تھا۔ کھانا عموماً اتنا زیادہ آ جاتا تھا کہ 2 آدمیوں کے کھانے کے باوجود بچ رہتا تھا، جو اشرف علی کسی فقیر کو دے دیتا تھا۔ میں دن بھر حجرے میں پڑا رہتا، رات کو اچانک بڑبڑانے لگتا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں شیلا شیلا پکانے لگتا تھا۔ بوڑھا مولوی اشرف راتوں کو جا کر مجھ پر درود شریف پڑھ کر پھونکتا اور میرا ماضی جاننے کے لیے مجھ سے مختلف سوالات کرتا۔ اس عرصے میں میری حالت کچھ زیادہ نہیں سنبھلی۔ میں صبح سے شام تک خاموش حجرے میں پڑا دیواریں تکا کرتا اور سر داہیں بھرا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک جب مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا تو مولوی اشرف علی مجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تو ایک دن اس نے کہا، میاں شاہد علی، میرا خیال ہے کہ تمہارا مرض میرے بس کا نہیں ہے۔ اس بستی سے کچھ دور ایک پہنچے ہوئے بزرگ آئے ہوئے ہیں، آؤ ان کے پاس چلیں، شاید وہ تمہارے قلب کی تطہیر کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک کامل بزرگ ہیں، خدا نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کون بزرگ؟ وہ کیا دعا کریں گے؟ وہ خدا سے تمہاری دعا کریں گے۔ اشرف علی نے بہت اعتماد سے کہا، میرے لیے اب کوئی دعا اثر نہیں رکھتی۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا، لیکن میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں گا۔ اشرف علی نے ضد ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مگر یقین کرو میں ایک لا علاج مریض ہوں اور موت کا منتظر ہوں۔ موت کسے نہیں آنی میرے بھائی، مگر کسی کو بے وقت موت کبھی نہیں آتی۔ مولوی اشرف علی نہ مانا۔ اس نے مجھ سے دوسرے دن صبح صاف کپڑے پہن کر چلنے کے لیے کہا۔ میں بے دلی سے اٹھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، کسی بچے کی طرح اشرف علی کے ساتھ چل دیا۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ اشرف علی نے ایک بس پکڑی، ایک جگہ بس سے اترنے کے بعد کافی طویل راستہ طے کیا۔ وہ مجھے راستے پر اولیاء اکرام کی کرامتوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے پند و نصائح سنتا رہا۔ میرا ذہن خالی تھا، اس وقت صرف مولوی اشرف علی کی دلجوئی کی خاطر اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب ان بزرگ کی قیامگاہ قریب آئی تو مجھے اپنی پہاڑی یاد آ گئی۔ وہاں عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا، ہجوم کا ہر شخص حاضری کے لیے اپنی باری کا انتظار کرا۔ بزرگ کی قیامگاہ کوٹری نما ایک مکان پر مشتمل تھی، اسے چاروں طرف سے سبزے اور اونچے اونچے درختوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں بھی اشرف علی کے ساتھ قطار میں بیٹھ گیا۔ اشرف علی مؤدب اور خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں مروب نہیں تھا اور بے نیاز سے ادھر ادھر تک رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے ٹوکتا اور احترام کا سبق دیتا تھا۔ آج سپہر کو ایک شخص نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اشرف علی نے مجھ سے کہا، دیکھو ادب سے، کوئی گستاخی سرزد نہ ہو، کوٹھی میں دال ہوتی سلام کرنا اور قدموں میں گر جانا، خدا نے چاہا تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔
میں بادل نخواستہ اٹھا، سامنے کوٹری تھی، اس کا دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی اشرف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ہم نے اندر قدم رکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، بلکہ زمین ہی نے میرے قدم پکڑ لی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں بڑے میاں صاحب تمام تر جاہو جلال کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے یقین کرنے کے لیے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تھی اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سطح پر کانپ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی پنجرے میں بند مینا نے میری آمد پر بری طرح پھڑپڑانا شروع کر دیا تھا اور بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی، پردیپ پردیپ تم آگے، پردیپ۔ راجکماری شیلا۔ میں نے اپنا دل پکڑ لیا، ساری بات واضح تھی۔ کلے میں راجکماری کی آتما اس کے غلام باندھی کی اچانک گمشدگی کی وجہ سامنے تھی۔ میاں صاحب نے اپنی بے پناہ روحانی طاقتوں سے مضطرب روحوں کے اس گروہ کو قید کر رکھا۔ مینا جب مجھے دیکھ کر پھڑپڑائی اور چیخنے چلانے لگی تو میاں صاحب نے اسے غضب کی نگاہ سے دیکھا۔ مینا سہم کر خاموش ہو گئی۔ میری حالت بہت غیر تھی، میں وہیں گر پڑا۔ یادداشت میں صرف یہ امر محفوظ رہ گیا کہ اس وقت میرا دماغ بری طرح چکرا گیا تھا اور میں سنبھلنے کی کوشش کے باوجود زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں کوٹھی سے باہر سبزے پر بے سود پڑا تھا۔ اشرف علی حیران و پریشان انداز سے مجھ پر جھکا ہوا تھا، مجھے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کر رہا تھا۔ میاں صاحب کی کوٹری کے باہر ابھی بہت سے عقیدت مند موجود تھے۔ ان میں سے بیشتر افراد مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے کوٹری کی سمت دیکھا تو وہاں مجھے ابو الحسن اور درشہوار بھی نظر آئے۔ درشہوار کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں پھیر لی، اپنے مزمل اور منتشر اعصاب قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ساری باتیں میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ صرف مقام کی تبدیلی تھی۔ میاں صاحب پھر ظاہر ہو گئے تھے اور اپنے تمام تر کروفر اور جاہو جلال سے خدمت حلق میں مصروف تھے۔ سب کچھ وہی تھا، صرف میں ان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے لیے سب کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ جب میں کھڑا ہوا تو مجھے کسی قدر ندامت کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے راجکماری شیلا کی فریاد نے بے چین کر دیا۔ میں راجکماری کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اشرف علی نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا کر پوچھا، شاہد علی کیا تم میاں صاحب سے واقف ہو؟ یہ ایک طویل کہانی ہے اشرف علی، میں نے مختصر جواب دیا۔ تم ٹھہرو، میں ذرا میاں صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ رک جاؤ شاہد علی، اشرف علی نے میرے شانے پکڑ کر کہا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میاں صاحب نے ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اپنے حجرے سے باہر نکلوایا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تمہارا ان کے روبرو جانا مناسب نہیں ہے، وہ تم سے سخت برہم نظر آتے ہیں۔ میں نے اشرف علی کی بات نظر انداز کر کے قدم بڑھائے۔ ہجوم کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں تماشا بنا ہوا تھا۔ مجھے کوٹری کی سمت جاتا دیکھ کر چند دراز ریش اشخاص غصے میں آگے بڑھے اور میرے راستے میں خائل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی نفرت سے مجھے مخاطب کیا، تم میاں صاحب سے نہیں مل سکتے، یہ ان کا حکم ہے، چلے جاؤ یہاں سے، پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مگر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں التجا امیز انداز میں بولا۔ صاحبزادے کسی اور در پر کوشش کرو، یہاں کے دروازے اپنے لیے بند سمجھو۔ ایک دوسرے شخص نے مداخلت کی۔ مگر میرا قصور؟ میں نے ایسے سے دریافت کیا۔ میاں صاحب ایک روشن ضمیر بزرگ ہیں صاحبزادے، یقیناً انہوں نے تمہارے اندر چھپا ہوا شیطان بھانپ لیا ہے۔ آج پہلا اتفاق ہے کہ انہوں نے کسی سوالی کو دھتکارا ہے۔ تم غالباً یہاں کسی نیک ارادے سے نہیں آئے تھے، بہتر ہوگا کہ واپس چلے جاؤ، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو جن کی شدت محسوس کر کے اس جلیل القدر بزرگ نے تمہیں التفات کے لائق نہیں سمجھا۔ ایک پڑھے لکھے شخص نے نصیحت امیز انداز میں فرمائش کی۔ میرا عجیب عالم تھا، ذہن کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا، کبھی کچھ سوچتا تھا، کبھی کچھ۔ مجھے سب سے زیادہ فکر راجکماری کی تھی، جسے یہاں اس حالت میں دیکھ کر میری عقل حبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے مضطرب تھی اور اب میں اسے ہر قیمت پر میاں صاحب کے عطاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میاں صاحب کے ارادت مندوں کی دخل اندازی نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میری نظر پھر کوٹری کی جانب اٹھی۔ وہاں درشہوار کھڑی تھی اور سراسیمگی سے مجھے تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے لیے ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ میری طرف سے نظریں ہٹا کر اس نے ابو الحسن سے کچھ کہا اور ابو الحسن نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابو الحسن کے اس انداز پر میری رہی صحیح امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں ابو الحسن سے جا کر کہوں، آپ بھی مجھے بھول گئے، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ ابو الحسن سے کوئی گزارش کرنے کے خیال ہی سے مجھے اپنے پر غصہ آیا اور میں چاروں نچار گردن چکائے اشرف علی کی طرف چلا گیا، جو ابھی تک حیران و پریشان کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں قریب گیا تو اس نے پوچھا، ماجرا کیا شاہد علی؟ میاں صاحب نے آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے اس بستی میں قدم رکھا ہے۔ اس مدت میں ان کی خانقاہ سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا۔ پوری بستی میں ان کی بزرگی خوشحالکی کے چرچے ہیں۔ جو شخص بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ دل سے ان کا متقد ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سلسلے میں محترم بزرگ کا رویہ عجیب تھا، ایسا کیوں ہوا شاہد علی؟ مت پوچھو اشرف علی، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ اشرف علی مصر ہو گیا۔ تم ضرور مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو، مجھے وہ بات بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی اشرف علی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا۔ تم نے دیکھا ہوگا مجھے دیکھ کر پنجرے میں بند ایک مینا نے پھڑپڑانا شروع کر دیا تھا۔ بس میاں صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اشرف علی کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ کیا مطلب؟ بخدا میں سمجھا نہیں، ایک پرندے سے تمہارا کیا تعلق؟ تم کچھ بے معنی اور مبہم باتیں کر رہے ہو۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں مجھے یاد آیا، وہ میں نے تمہیں دیکھ کر پردیپ پکاری تھی۔ تم ہندو تو نہیں ہو؟ خدا کے لیے اس وقت مجھے پریشان نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، میں نے اشرف علی کے سوالوں سے بچنے کے لیے کہا۔ یہ واقعات اتنی تیز سے رونما ہوئے تھے کہ انگنت وسوسوں اور اندیشوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ واپسی پر میں اپنا قد چھوٹا محسوس کر رہا تھا اور بیزاری سے مذکہ خیز انداز میں سر اور ہاتھ ہلاتا جا رہا تھا۔ اشرف علی میری وحشت دیکھ کر خوفزدہ سا تھا، مجھ سے بار بار سوالات کر رہا تھا، میں بار بار اسے جھڑک دیتا تھا۔ راجکماری شیلا کی بے بسی کا احساس مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ وہ شیلا جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اب اس کی روح ایک پرندے کے جسم میں قید تھی اور میں اپنے خیالوں میں سرگرداں۔ وہ شیلا جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اب اس کی روح ایک پرندے کے جسم میں قید تھی، میں اپنے خیالوں میں سرگرداں۔ اشرف علی کے سوالات سے بچنے کے لیے
اسے کچھ آگے نکل گیا. میں نے اپنی رفتار کو تیز کر دی. اشرف علی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. مسجد پہنچ کر میں سیدھا حجرے میں گیا اور ان ڈھال ہو کر بستر پر گر پڑا. چند لمحوں بعد اشرف علی اندر داخل ہوا. اس کی سانس پھولی ہوئی تھی. وہ ہانپتا ہوا بولا, شاید علی آج تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ تمہارا ماضی کیا تھا. میں نے اکثر بے خودی کے عالمت میں شیلا شیلا پکارتے سنا ہے. آج وہ محنت میں پردیپ پردیپ کہہ کر پکار رہی تھی. مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تم سے میاں صاحب جیسی نیک اور خدا تر شخصیت نے منہ پھیر لیا, آخر کیوں؟ مولوی اشرف علی, میں نے بگڑ کر کہا, کچھ دیر کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تو میں سب کچھ بتا دوں گا. ابھی میرے دل و دماغ اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی بدنصیبی کی داستان سنا سکوں. مولوی اشرف علی نیک شخص تھا. مجھے الجھا ہوا دے کر خاموش ہو گیا. 2 روز گزر گئے. مولوی اشرف علی نے متعدد بار اصرار کیا کہ میں اپنا ماضی اس کے سامنے بے نقاب کر دوں, لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. میں راجکماری شیلا کی آتما کی بازیابی کے منصوبے بناتا رہا. کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی جس پر عمل کرنا ممکن ہوتا. تیسرے دن میرے اندر چھپے ہوئے کسی شخص نے مجھے ایک راہ سجھا دی. اس وقت میرے سامنے اشرف علی تھا جو بہت سادہ اور نیک دل شخص تھا. میں نے سوچا اگر میں کسی طرح سے ہموار کر لوں تو کام بن سکتا ہے. یہ کام مشکل نہیں تھا. چنانچہ میں نے اسے اپنے متعلق کچھ اچٹتی ہوئی باتیں بتائی. میں نے شیلا کے بارے میں اسے بتایا وہ ایک ہندو عورت کی روح ہے جسے سکون دینے کے لیے میں پردی بن گیا تھا. میں نے کچھ اتنے تاثر انگیز انداز سے یہ واقعہ سنا کہ اشرف علی میری صورت تک نہیں لگا. اسے حیرت تھی کہ میں روحوں کے بارے میں کتنی روانی سے بات کر رہا ہوں. اس پر سکوت طاری ہو گیا جیسے وہ میری سرگزشت سن کر یقین کرنے اور نہ کرنے کی کیفیت میں مبتلا ہو. سنو اشرف علی, میں اعتراف کرتا ہوں, میں نے کہا, میں راجکماری شیلا کے لیے اپنی راہ سے بھٹک گیا ہوں, اپنا مقام و مسلک بھول گیا ہوں. میں نے شیلا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بے چین آتما کو قرار نہیں آ جائے گا میں دنیا کی تمام عبادتوں سے دور رہوں گا. اسے تو میری غلطی کہو یا حماقت, لیکن جو کچھ ہوا وہ میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. شاید علی تم کتنی عجیب باتیں کر رہے ہو. ایک روح سے تم نے وعدہ کیا ہے, میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے. شاید تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو. اشرف علی نے معصومیت سے کہا, نہیں اشرف علی, یہ سب سچ ہے. میں نے روحانی و ماورائی قوتوں کے بارے میں تمہیں بہت سرسری سی باتیں بتائی ہیں. اس عالم رنگ و بو میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جن کی آنکھیں ماورائی ادراک دیکھنے پر قادر ہوتی ہیں. یہ خوبی بڑی ریاضت کے بعد آتی ہے. عبادت گزار شخص ایک ایسا پہلوان ہو جاتا ہے جس کے تمام حواس ہر اعتبار سے عام آدمیوں کے حواس سے زیادہ قوی اور مختلف ہو جاتے ہیں. میں نے بھی کچھ سیکھا ہے, کچھ ریاض کیا ہے, لیکن میں غالباً اس کا متحمل نہیں ہو سکا. میں نے ایک مؤثر تقریر کی جو اشرف علی نے خاموشی اور حیرت سے سنی. جب میں خاموش ہوا تو اس نے کہا, شاید علی تم نے بہت برا کیا جو ایک روح کی خاطر اپنے مسلک سے دور ہو گئے. اب میاں صاحب کی ناراضگی کی وجہ میری سمجھ میں آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے تم سلامتی کی راہ پر آ جاؤ. خداوند کریم کی ذات بابرکات تم پر یقیناً مہربان ہوگی, اور کیا عجب کہ تم اپنا کھویا وہ مقام دوبارہ حاصل کر لو. مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے. میں نے اشرف علی کو اکھڑتا دیکھ کر ندامت سے کہا, لیکن میں نے ایک روح سے وعدہ کیا تھا, وہ روح جسے مجھ سے عشق ہے. میرے لیے آپ 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو میں اپنی بقایا زندگی گمراہی میں گزار دوں, گناہوں کا بوجھ اٹھائے دنیا سے رخصت ہو جاؤں, یا پھر شیلا کو میاں صاحب سے حاصل کر کے اس کی آتما کو آزاد کراؤں. اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو مجھے سکون نہیں ملے گا. سکون نہ ملا تو میں منتشر رہوں گا. میں عبادت ضرور کروں گا, مگر تم سمجھ سکتے ہو کہ ذہنی انتشار کی عبادت کیسی عبادت ہو. میرا دل تو کہیں اور رہے گا. میں نے دیکھا کہ اشرف علی نے شیلا کے واقعات سے کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا ہے, تو میں نے مبالغے سے بھی گریز نہیں کیا. میں نے اسے کچھ جھوٹی باتیں بھی بتائیں اور کہا کہ کیا ایک مسلمان کو اپنے وعدے سے منکر ہو جانا چاہیے؟ کیا میں یوں ہی خاموش ہو کر بیٹھا رہوں؟ شاید علی, ایک مسلمان کی حیثیت سے میں تمہیں دوسرے راستے پر چلنے کی تلقین کروں گا. اگر تم نیک نیتی اور سچے دل سے توبہ کر لو تو یقین جانو خدا تمہیں معاف کر دے گا. ہاں تمہاری بات درست ہے, لیکن یہ اسی طرح ممکن ہے کہ تم میری کچھ مدد کرو. میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اگر تم میاں صاحب کے پاس جا کر ان سے مینا کا پنجرہ طلب کرو گے تو وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے. میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا, لیکن میں یہ اشرف علی انکار پر مصر تھا. میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے, اسے مجبور کیا کہ اس معمولی سے کام کے لیے آمادہ ہو جائے. اشرف علی مجھے صبر و سکون کی تلقین کرتا رہا, لیکن میں بضد رہا. پھر میں اپنی گفتگو کو ایک ایسے موڑ پر لے گیا جہاں اشرف علی کوئی فیصلہ کر سکتا تھا. میں نے بہت سے جھوٹ بولے, مبالغے کیے, حاشیہ آرائی سے کام لیا. آخر اشرف علی میری قوت بیان سے متاثر ہو گیا. اس نے بادل نخواستہ پنجرہ لے آنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی. وہ رات میں نے امید و بیم کی کیفیتوں میں گزاری. مجھے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا. میاں صاحب دلوں کا راز پڑھنے کی قوت رکھتے تھے. مستقبل کی باتیں ان پر اشکار ہو جاتی تھیں. مجھے اندیشہ تھا کہ میرا یہ فریب ان سے مخفی نہیں رہ سکے گا, لیکن اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں تھی. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں نے امید کا چراغ تیز ہواؤں کی زد پر روشن کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے ایک موہوم سی امید تھی کہ میاں صاحب شاید اشرف علی کی درخواست رد نہ کریں. دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد مولوی اشرف علی میاں صاحب کی طرف روانہ ہو گیا. اس کے جاتے ہی میرے حساب میں جوار بھٹے کی کیفیت پیدا ہوگی. ایک لمحہ کامیابی کی بشارت لے کر آتا تھا اور دوسرا لمحہ مایوسی کی پیشگوئی کر دیتا تھا. مجھ سے حجرے میں انتظار نہیں کیا گیا. میں مسجد سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا اور خدا خدا کر کے دور سے اشرف علی آتا دکھائی دیا. میں بتاشا بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا. مولوی اشرف علی مینا کا پنجرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے چھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پنجرہ اس طرح اچک لیا جیسے خطرہ ہو کہ کہیں اشرف علی سے دوبارہ واپس نہ لے جائے. اس نے میرا دیوانہ پن دے کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا, خدا تمہیں ایمان کی روشنی سے سرفراز کرے شاہد علی میاں. یہ پنجرہ حاصل کرنے میں مجھے جو دشواری پیش آئی وہ میرا دل ہی جانتا ہے. میں تمہارے حق میں دعا کروں گا, لیکن تم نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا, اس کا مجھے دکھ ہے. میں نے چونک کر وضاحت طلب نظروں سے اشرف علی کی طرف دیکھا. وہ افسردہ لہجے میں بولا, اس مینا نے مجھے میاں صاحب کی موجودگی میں خود اپنی زبان سے تمام باتیں بتا دی ہیں. تم نے مجھ سے بہت جھوٹ بولا ہے شاہد علی. اگر تم صاحب کو اسے کام لیتے تو میں تمہارا کام پھر بھی کر دیتا. ہاں مجھے اعتراف ہے اشرف علی کہ میں نے تم سے کچھ غلط بیان سے کام لیا تھا,
میں نے ہنس کر کہا مجھے معاف کر دو. مجھے یقین تھا کہ اگر میں تم سے حقیقت حال کا اظہار کر دیتا تو شاید تم بھی مجھ سے وہی سلوک کرتے جو میاں صاحب نے کیا تھا. بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے کام آئے. میں بڑی سچائی سے عرض کروں کہ اس وقت مجھے خود اپنے لب و لہجے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی. اشرف علی کو یقیناً اس رویے کی توقع نہیں تھی، لیکن اب میرے پاس گزری ہوئی غلطیوں کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی کہاں تھا. راجکماری شیلا کو پا لینے کے بعد اب اشرف علی کی ناگواری بھی خوشی سے برداشت کر رہا تھا. میں پنجرا ہاتھ میں تھامے تیز حجرے میں داخل ہوا اور گنجے کو اپنی آغوش میں بھر کر بولا آخر تم مجھے مل ہی گئی. دیکھو تمہارا پردیپ تمہارے پاس ہے، اب مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میں ورافتگی اور سمستی کے عالم میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا اور راجکماری سے اپنی والہانہ محبت کی تجدید کرتا رہا. ویران قلعے میں پیش آنے والے بے پناہ عشق کی یادیں پھر سے تازہ ہوگی، لیکن میں نہ بند پنجرے میں محض پھڑپڑاتی رہی. اس نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا. مجھے اس کی خاموشی بڑی گرا گزری تھی. جب وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو میں نے ضد چھو کر کہا شیلا تم خاموش کیوں؟ میں پردیپ ہوں، کیا مجھے حاصل کر کے تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میں مسلسل کئی روز تک ویران قلعے میں تمہارے لیے بھوکا پیسہ تڑپتا رہا ہوں. مجھے آواز تو میرے کان تمہاری دل نشیں آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں. مینا نے بے پرواہی سے پنجرے کی جالیاں کاٹنی شروع کر دی. وہ ایسی بے نیاز تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. وہ مجھ سے بے حد ہائف اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس کی خاموشی سے میرے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا. میں نے پنجرے کو زور زور سے جھنجھوڑ ڈالا. بولو راجکماری شیلا، کیا تمہیں میری حالت پر ترس نہیں آ رہا؟ تمہیں اپنے اروپ دیوتا کی قسم مجھے پردیپ کہہ کر پکارو، مجھ سے باتیں کرو. مینا پنجرے میں ادھر ادھر چکراتی رہی. میں حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے آوازیں دیتا رہا. مجھ پر شدید مایوسی کا غلبہ تھا. شاید مجھے خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب نے اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے پنجرا دیتے وقت راجکماری کی روح کو کسی اور جگہ تو مقید نہیں کر دیا. یقیناً ایسا ہی ہوا ہے. اشرف علی نے ان سے مینا طلب کی تھی، انہوں نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور مینا اس کے حوالے کر دی. ورنہ راجکماری تو میاں صاحب کی موجودگی میں بھی مجھے دیکھ کر بے اختیار پکارنے لگی تھی. بھلا اس وقت کیوں خاموش ہے؟ میرا شبہ رفتہ رفتہ یقین میں تبدیل ہو گیا. اشرف علی دروازے پر کھڑا میری مجنونانہ حرکتوں پر انگشتے بدندا تھا. میں ناکامی اور مایوسی کے احساس سے مغلوب ہو کر چلا گیا اور میں نے اسی جلاڑ میں مینا کا پنجرا دور پھینک دیا. پھر میں نے اشرف علی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور چلایا اشرف علی میاں صاحب نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس زیادتی میں تم بھی ان کے برابر کے شریک ہو. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. میری بات کا صحیح جواب دو، شیلا کہاں ہے؟ میرا جنون انتہا کو پہنچ گیا. اشرف علی میرے شکنجے میں جکڑا لرز رہا تھا. میں اس کے گلے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا رہا. پھر اچانک ہی میں نے اسے جھٹکا دے کر حجرے کے پختہ فرش پر پٹک دیا. غصے میں پیر پٹکتا ہوا مجھے سے باہر نکل گیا. میرا رخ میاں صاحب کی قیامگاہ کی طرف تھا. میں راجکماری کے بارے میں میاں صاحب سے کوئی فیصلہ کرنے، اسے ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے موجے سے نکلا تھا. میں نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ میں شیلا کی خاطر میاں صاحب کے تمام پرندے جلا کر خاک کر دوں گا. میں ذلی زندگی سے تنگ آ کر موت کو گلے لگانے پر آمادہ ہو چکا تھا. کچھ دور تک میں تیز تیز چلتا رہا. پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا. میرے دل میں طوفان ابل رہے تھے. میں راجکماری کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بے حال ہوا جا رہا تھا. میں بستی سے دور میاں صاحب کی قیامگاہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں عقیدت مندوں کی ایک فوج موجود تھی. وہاں میں نے ابو الحسن اور درشہوار کو بھی دیکھا اور درشہوار مجھے دیکھ کر چونکی، مگر میں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی. میں تمام رکاوٹیں پھلانگ کر میاں صاحب کی کوٹری کے اندر پہنچنے کے لیے پر تول رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں تک جانے میں کامیاب ہوتا، میاں صاحب کے عقیدت مندوں نے بڑھ کر مجھے گھیر لیا. یہ لوگ 3 روز قبل مجھے یہاں رسوا ہوتا دیکھ چکے تھے. اس روز مجھے ایک طراز ریش بزرگ نے پہلی بار وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا. اس وقت وہی تیش کے عالم میں میرے قریب آ کر بولے تو پھر آگے مردود دفع ہو جا. تجھے جرت کیسی ہوئی کمبخت؟ اتنا تو سوچ کے تیری موجودگی میں ان کے دینی مشاغل میں حلل پڑے گا. کچھ تو خدا کا خوف کر نہنجار. بڑے صاحب اور راستے سے ہٹ جائیے. میں نے راہ میں حائل ہونے والے شخص کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی. میری یہ حرکت دیکھ کر میاں صاحب کے عقیدت مندوں نے مجھ پر یلغار کر دی اور مجھے گھسیٹ کر کوٹری سے دور کر دیا. اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ میری تکا بوٹی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. مجھے اپنی پہاڑی کا ایک گزرا ہوا واقعہ یاد آ گیا جہاں میرا عقیدت مند غصے میں ایک انسپیکٹر کے گلے پڑ گیا تھا. مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ایسی جگہوں پر کشت و خون پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے میاں صاحب کے عقیدت مند آخر وقت اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. میں نے ایک بار پھر زور آزمائی کی اور انہوں نے ایک بار پھر مجھے حقارت سے دور کر دیا. وہ مجھے سخت برہم اور مشتعل نظر آ رہے تھے. میں نے وہاں خود کو بے دست و پا محسوس کیا اور بے بسی سے کوٹری کی طرف دیکھا. درشہوار میری رسوائی کا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی. اس کی نظریں مجھ سے چار ہوئی تو وہ کچھ سوچ کر میاں صاحب کی کوٹری میں داخل ہو گئی. مجھے احتلاج ہونے لگا. میں یقین تھا کہ میاں صاحب کی خدمت میں میری باریابی کی اجازت حاصل کرنے کے ارادے سے گئی ہے. میں حجرے کے دروازے پر نظر جمائے رہا. چند لمحوں بعد درشہوار واپس آئی. اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا. اس کی خوبصورت آنکھوں سے حسرت یہاں تھی. اس نے نگاہیں نیچی کر لی. پھر اچانک ابو الحسن کے کان میں کچھ کہا. ابو الحسن نے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اس کی پشت تھپتھپانے لگے. اب میرا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا. میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور میں واپسی کے راستے پر چل پڑا. کسی ایسے مسافر کی طرح جس کے تمام ساتھی بچھڑ گئے ہوں، جو دشت میں تنہا گھوم رہا ہو، جسے راستے کا پتہ نہ ہو. ابھی میں کوٹھی سے کوئی 1 فرلانگ دور گیا ہوں گا کہ اذان کی آواز کانوں میں گونجی. اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب ترکیب آ گئی. مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب نماز اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ادا کرنے کے عادی ہیں. میں ان کے اس معمول میں کبھی فرق نہیں آتا تھا. میں جلدی سے لپک کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا. میں یہ موقع ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتا تھا. جتنی دیر میاں صاحب ان کے عقیدت مند نماز ادا کرنے میں مصروف رہتے اتنی دیر میں میرا کام بن سکتا تھا. میں درخت کی آڑ میں چھپا کھڑا رہا اور میری نظریں میاں صاحب کی کوٹری کی طرف مرکوز تھیں. سبزے پر عقیدت مندوں نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی. ادھر میں نے آنے والے لمحات کے لیے اپنے آپ کو پورا مستعد کر لیا تھا. کچھ دیر بعد میاں صاحب لکڑی ٹیکتے ہوئے باہر آئے. اب وہ ہاتھ سے ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے. انہیں 2 افراد نے سہارا دے رکھا تھا. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں.
ایک ایک پل اس طرح میں گزر رہا تھا جیسے ہی نماز کے لیے صفیں راستہ ہوئی اور میاں صاحب نے نیت کے ہاتھ باندھے، میں پھرتی سے درخت کی آڑ سے نکل کر حجرے کی طرف دوڑنے لگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ میاں صاحب ان کے عقیدت مند نماز میں مصروف تھے۔ اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو میرے راستے میں حائل ہوتا۔ درشہوار ابو الحسن بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا حجرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں متعدد پنجرے موجود تھے اور ان پنجروں میں متعدد پرندے بند تھے۔ میری سانس پھول رہی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نظر تمام پنجروں میں ڈالی۔ یکلخت ایک طوطے نے پھڑپھڑا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پردیپ پردیپ تم آ گئے راجکمار، مجھے یہاں سے نکالو پردیپ، میری آتما تمہارے لیے تڑپ رہی ہے۔ خوشی اور فتح مندی کے احساس سے میرا انگ انگ مسکانے لگا۔ میں چپٹ کر آگے بڑھا اور میں نے چشم و زن میں طوطے کا پنجرا اٹھایا اور پھر میں واپسی کے ارادے سے پلٹنے ہی والا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ابو الحسن زہریلی نظروں اور غضب آلود چہرے کے ساتھ دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے بھی انہیں اس طرح دیکھا جیسے میں ان سے شدید بیزار ہوں۔ تم یہاں تک آ گئے شاہد علی، اتنی پستی، چوری بھی شروع کر دی؟ ابو الحسن آپ کو حق ہے، آپ مجھے چاہے جو مرضی کہہ لیں، میں آپ کو اپنا عطلیق سمجھتا ہوں، پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ میرے راستے کی رکاوٹ بنے اور ہمارے درمیان کوئی تلخ صورتحال پیدا ہو۔ میں یہ پنجرا یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں، یہ پنجرا میرے ساتھ جائے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ابو الحسن نے پرسکون انداز میں جواب دیا، شاہد علی تم میاں صاحب کے حکم کے بغیر اس حجرے سے ایک چٹکی خاک بھی باہر نہیں لے جا سکتے، بہتر ہوگا کہ پنجرا واپس رکھ دو۔ ابو الحسن مجھے طیش آ گیا۔ راجکماری شیلا کی آتما پردیپ پردیپ پکار کر مجھے کچھ کر گزرنے پر غصہ آ رہی تھی۔ میں نے بگڑے ہوئے تیور سے انہیں مخاطب کیا، اگر آپ نے پنجرے کی واپسی کے لیے ضد کی تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ مجبوراً آپ کو راستے سے ہٹا دوں۔ میں اس عزم سے یہاں آیا ہوں کہ پنجرا ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ابو الحسن میرے تیور دے کر زیر لب مسکرائے۔ شاہد علی معلوم ہوتا ہے تمہاری عاقبت کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، تم ابھی تک ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے پاس ابو الحسن سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ راجکماری کو حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے ابو الحسن کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ میں فیصلہ کر کے آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے 4 جن ابو الحسن کا اشارہ پا کر نمودار ہوئے اور یہ چاروں غالباً پہلے سے وہاں موجود تھے۔ پنجرا میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ان چاروں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور میاں صاحب کی کوٹری سے دور پھینک کر الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ابو الحسن اور جنوں کا یہ قبیلہ میرے سامنے گردن چکائے میرے حکام کا منتظر رہتا تھا۔ میری ایک جنبش نظر سے سیاہ و سفید کا فیصلہ ہو جاتا تھا، لیکن آج انہی ابو الحسن نے میرے ساتھ جارحانہ سلوک کیا اور ان کے رفیق جنات نے مجھے بڑی بے دردی و بے رحمی سے دھکے مارے۔ میں نے میاں صاحب کی طرف دیکھا جو ہر بات سے بے نیاز بارگاہ عزتی میں سربسجود تھے۔ مساقت و جامت کھڑا قسمت کی گردشوں پر آنسو بہا رہا تھا۔ میاں صاحب نماز ادا کرنے کے بعد حجرے میں واپس چلے گئے۔ نماز کے بعد وہاں موجود دوسرے افراد نے اپنے چہروں سے اس نفرت کا اظہار کیا جس کا میں عادی ہو گیا تھا۔ مجھے ان کی نفرت یا محبت سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں تو کسی نہ کسی طرح اپنا گوہر مقصود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ شخص دنیا سے کس قدر عاجز ہے، یہ کیوں زندہ ہے۔ ابھی میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک منحوس آواز میرے کانوں میں بارود سے شور کی طرح ٹکرائی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کانوں کے پاس بم پھٹا ہو۔ آخر تم مجھے مل گئے میاں شاہد علی، میں تو تمہیں مختلف شہروں بستیوں میں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پنڈت انکار ناتھ اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا، مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا دشمن اس وقت میرے سامنے تھا۔ اس کے اس طرح سامنے آنے سے مجھے گزرے ہوئے تمام صدمے یاد آ گئے اور زخم رسنے لگے۔ وہ پھر میرے صبر و ضبط کا امتحان لینے آ گیا تھا۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے راجکماری شیلا کو بھی فراموش کر دیا اور تیز سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ خبیث و مردود شخص تھا جس نے مجھے آزمائشوں میں ڈال کر مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا، میری تمام بربادیوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نے میرے اندر چھپے ہوئے ایک شیطان صرف شخص کو ابھار دیا جو عبادت اور ریاضت کے باوجود میرے اندر سے نہیں نکل سکا تھا۔ ابھی میرے باطن کی پوری طرح تطہیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کائنات نے مجھ سے زور آزمائی شروع کر دی۔ قبل اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اگر میں ان کائنات پر سبقت لے جانے کا جذبہ دبا لیتا، انا پر قابو پا لیتا، اپنے سرکش نفس کو مطیع کر لیتا تو مجھے اتنے سانحوں سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ ان کائنات کے آنے سے پہلے ہی میں اپنی زندگی ختم کر لینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر کس چیز کی پرواہ، کسی چیز سے خوف کیا؟ میں نے سوچ لیا میں اپنی تمام روحانی طاقتوں کے چھن جانے کے باوجود اس نابکار سے ضرور پنجہ آزمائی کروں گا، چاہے اس کے نتائج کتنے ہی ہولناک نکلیں۔ جاب ختم کرتے ہی میں تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے وشواس تھا شاہد علی کہ تم کہیں کونے خطرے میں چھپے ہوئے ہوگے۔ آج میں آخری فیصلہ کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تمہارے پاس اگر کوئی زور ابھی باقی رہ گیا تو آزما لو میاں جی، میں تمہیں موقع دیتا ہوں۔ ان کائنات کے لیجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ کمینے ذلیل، آج تجھے جہنم رسید کر کے چھوڑوں گا۔ میں یہ کہہ کر ذرا بھی مہلت دیے بغیر اسے لپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کائنات کسی منتر کا جاپ کرتا اور اپنے بیروں کو مدد کے لیے بلاتا، میں اس کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی منحوس شکل دیکھتے ہی مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ ان کائنات میرے اس اچانک حملے سے ایک پل کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے کسی کھلونے کی طرح مجھے کمر سے تھام کر اٹھایا اور سبزے پر اچھال دیا۔ میں اس کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کر کے ششدر رہ گیا۔ میں سبزے پر ٹیرا گرا تھا، اس لیے میرے کول پر شدید چوٹ آئی تھی۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر صرف کرا کر رہ گیا۔ شکتی پراپت کرنے کے لیے منشیہ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں مورکھ، من کو مانا پڑتا ہے۔ تو کیا جانے گیان دھیان کسے کہتے ہیں؟ ان کانا تحقیر امیز انداز میں مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی ناکام کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان کائنات میری ناکامی دیکھ کر اس سہزائی لہجے میں بولا، میاں شاہد علی اٹھو، تم نے تو مجھے نرک میں جھونکنے کا فیصلہ کیا تھا، آپ اتنے لاچار کیوں نظر آ رہے ہو؟ کوئی وظیفہ پڑھو، بلاؤ اپنے موکلوں کو، آواز دو اپنے مرشد کو، انہیں حکم دو کہ مجھے جلا کر بزم کر دیں۔
ان کائنات کی نفرت انگیز باتیں ناقابل برداشت تھیں. میں اپنے جسم کی ساری توانائی اکٹھا کر کے ایک بار پھر جوش میں اٹھ کھڑا ہوا.